السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے الحمدللہ ہم نے 15 پارے مکمل کر لیے۔ آج کی کلاس میں ہم 16واں پارہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 16ویں پارے کا سفر ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ پارہ انتہائی خوبصورت اور اہم پارہ ہے۔ یہ پارہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا زندگی کی مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے تو آج کا یہ پارہ آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہم مریم علیہ السلام کے آنسو، زکریا علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمت کی داستان پڑھیں گے۔ آئیے اسے روح میں اتارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارے میں جو پچھلے 15ویں پارے میں سورہ کہف ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ اس میں بھی چل رہی ہے۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ آیت نمبر 75 سے 110 تک جو ہے وہ اس پارہ میں ہے، جس میں آیت نمبر 75 سے 82 کے درمیان تقدیر کے پردے اور اس کی مصلحت پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم جو واقعہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا، 3 واقعے اس میں جو ہے وہ تھے۔ کشتی میں سوراخ کیا جو غریبوں کو بادشاہ سے بچانے کے لیے تھا، لڑکے کی موت تھی اس کے نیک والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے تھی، اور جو دیوار کی تعمیر تھی وہ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس واقعے میں بڑی مصلحت تھی۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اچھا اور برا نظر آ رہا تھا، لیکن جو ظاہر میں اچھا نظر آ رہا تھا وہ حقیقت میں برا تھا، اور جو ظاہر میں برا نظر آ رہا تھا وہ حقیقت میں اچھا تھا۔ جیسا کہ ہم آپریشن کے زخم کو بظاہر تکلیف سمجھتے ہیں مگر وہ زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کی تقدیر بظاہر تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے تو اف نہ کرے، بلکہ یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے کوئی بہتر انتظام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 سے 98 کے درمیان ذوالقرنین اور انسانیت کی خدمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ کیا۔ یہ پیغمبر نہیں تھے لیکن ذکر جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ کیا۔ ایک نیک عادل بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور ایک مجبور قوم کی فریاد پر ان کی حفاظت کے لیے لوہے کی عظیم دیوار بنائی تھی۔ وہی دیوار جو یاجوج ماجوج کے لیے بنائی تھی، وہ فساد پھیلاتے تھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک بہت اچھے بادشاہ ہیں، کیوں نہ ہمارا پیچھا ان سے چھڑوا دیجئے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے وہ لوہا پگھلوا کر جو پہاڑوں کے اوپر ڈال کر اس طرح بہت ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار مضبوط بنا دی، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس طرف قید ہو گئے اور قیامت کے نزدیک اب جو ہے وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے نکلیں گے۔ تو انسانیت کو بچایا ان کے ظلم سے ذوالقرنین بادشاہ نے۔ تو دیکھیں جو انسانیت کی فکر کرتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر کیسے کرتے ہیں، قرآن میں ذکر آ گیا۔ تو آج بھی ہم جو ہے اگر کسی انسان پر رحم کرتے ہیں، کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کوئی بے شک ہمارے صلہ دے یا نہ دے، کوئی ہمارے لیے اچھا کرے یا برا کرے، ہمیں صلہ اللہ سے چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم انسانیت کے ناطے کسی پر رحم کرتے ہیں، کسی کے لیے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے آپ اس آیت سے جان سکتے ہیں۔ چلے قرآن کا نزول تو مکمل ہو چکا، اس میں ذکر نہیں آ سکتا، لیکن تاریخ میں ایک آپ نیک انسان شمار ہوں گے اور بالفرض دنیا میں آپ کا نام نہیں بھی نکلتا تو اللہ کے ہاں اعمال نامہ کی کتاب میں بہت خوبصورت انداز میں آپ درج ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو طاقت اور عہدہ دے دے تو اسے اپنی عیاشی کے بجائے دوسروں کی خدمت اور حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ اب اللہ نے ذوالقرنین بادشاہ کو طاقت دی تھی، عہدہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کتنا خوبصورت استعمال کیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کے بعد جو ہے وہ سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے۔ اس پارہ میں سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 98 تک جو ہے وہ اس پارہ میں ہے۔ آیت نمبر 2 سے 9 کے درمیان مایوسی کے اندھیرے میں امید کی کرن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں جب ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، چپکے سے اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ، جیسے سوکھے ہوئے درخت پر بہار آ جائے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، دعا میں وہ طاقت ہے جو میڈیکل رپورٹوں کو بھی جھٹلا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بزرگ شخصیت بالکل بزرگ ہو چکے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سفید بال جو بالوں میں چمک ہے وہ سفیدی کی صورت میں نظر آ رہی تھی، اور بیوی ان کے بالکل بزرگ یعنی بانجھ ہو چکی تھی، اب کوئی کسی قسم کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے جب مریم علیہ السلام کو دیکھا اللہ کی طرف سے رحمت والے پھل کھاتے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے اولاد بھی۔
پھر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتوں نے آ کر خبر دی زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے لیے اللہ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں، اور ہاں اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ حیران و پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت پر یقین ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن ایک عجیب سا سوال تو دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم دونوں کس عمر میں ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ خاموش، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور اللہ نے خود نام بھی رکھ دیا تاکہ صحیح یقین آ جائے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ یحییٰ نام اللہ نے خود رکھا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا، اور یحییٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بنے عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کے وقت میں، یہ دونوں پیغمبر تھے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت واقعہ قرآن میں موجود ہے جو ہمیں امید کی ایک نئی کرن دیتا ہے۔ جب آپ کو دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس وقت حضرت زکریا کو یاد کیجئے کہ کیوں نہیں ہو سکتا، میرا اللہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ عقیدہ ایسا مضبوط کر لیجئے، توکل ایسا مضبوط کر لیجئے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں آج بھی کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے یقین کے بعد معجزے ہوتے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں غور کیجئے اور اللہ پر مضبوط توکل رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 سے 25 کے درمیان حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی اور اللہ کے سہارے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ گھبرا گئیں، کیونکہ مریم علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھیں، مسجد محراب میں بیٹھی تھیں، اور فرشتہ آیا، اس نے ایک پھونک مارا اور اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ اور پھر فرشتے نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ظاہر ہے ان کی گھبراہٹ بنتی تھی کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں۔ جب پریشان ہوئی، گھبرائیں، تو کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ بھی نہیں، نہ میرا کوئی شوہر ہے، اور نہ ہی مجھے آج تک کسی نے چھوا ہے، میں تو اتنی پاک دامن ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک ناممکن کام کیسے ممکن ہوا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے کوئی دنیا میں آ جائے؟ اللہ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے وقتی کتنی آزمائش بنی ہوگی، کتنے سوالات، کتنے الزامات، کتنے بہتان، لیکن اللہ نے ان کو اس ٹیسٹ سے گزار کر ہمارے لیے ایک موٹیویشن رکھنی تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والے ہیں۔ تو کیا یہ سب پڑھنے کے باوجود بھی ایک مسلمان نا امید ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان شکوے کر سکتا ہے؟ پھر جب مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا، یعنی بچے کی پیدائش کا درد ہوا، تو وہ تنہا کھجور کے تنے کے نیچے پہنچ گئی اور غم سے کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، کیونکہ زمانہ کی بدنامی سے ہر عورت ہی ڈرتی ہے کہ زمانہ کیا کہے گا، کہ یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آیا۔ تب اللہ نے آواز دی اور کہا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی نیک عورت تنہائی میں تڑپتی ہے تو پھر اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر توکل کریں، وہ تپتے ہوئے صحرا میں بھی آپ کے لیے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ اگر آپ پر بھی کوئی الزام تراشی ہوتی ہے، کوئی بہتان لگتا ہے اور آپ پاک دامن ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوری حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کریں، فوراً آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد کریں، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، اور کہیں اور سوچیں، اپنے اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ میں ان سے زیادہ بڑی تو نہیں، میں ان سے زیادہ پاکیزہ تو نہیں، اگر میرے اوپر آج یہ وقت آ گیا تو یا اللہ تو خود میرا گواہ بن جا، یا اللہ تو خود میری پاک دامنی کی گواہیاں دے دے، تو نے سیدہ عائشہ، حضرت یوسف اور حضرت مریم کی گواہیاں دی تھی، تو میں بھی تو تیری ہی بندی ہوں۔ اس انداز سے، اس درد سے اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے معجزے ہوتے ہیں، کیسے آپ کو بلند مقام ملتے ہیں۔ پھر مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جیسا بیٹا عطا فرما کے، پیغمبرانہ صفت عطا فرما کے ان کو بلند کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا کے بلند کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، انہوں نے صبر کیا، اللہ کی طرف نسبت کی، اپنی دعاؤں کی، تو قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ تو آپ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ یہ قرآن ہمارے دل کے درد کو مٹانے کے لیے، سکون بخشنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کھول کر تو دیکھیں، جب پریشان ہیں ہم فون کالز ملاتے ہیں، فلاں سے بات کر لیں، فلاں دوست سے بات کر لیں، اپنی ماں سے بات کر لیں،
آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں، آپ کو ایسا سکون ملے گا، ایسے سبق ملیں گے۔ صرف رٹا مارنے کا نام قرآن نہیں، تلاوت کرنا، رٹے مارنا پتہ ہی نہیں اس میں کیا۔ آپ دیکھیں اللہ نے تھوڑا سا ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہے، ابھی تو تفصیل میں بھی ہم نہیں گئے، ہم خلاصہ پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں کہ کتنا کچھ قرآن میں ایسا تھا جس نے ہمیں سکون دیا، ہمیں حوصلہ دیا۔ تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں قرآن کو مکمل طور پر سمجھ کر پڑھوں گی۔ اگر آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، لفظی ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کی کلاسز بھی جاری ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی داخلہ لے لیجئے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو سکون بنانے کے لیے آپ قرآن سے جڑ کے تو دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں جو پہلی باتیں کی ان میں نماز اور زکوٰۃ بھی شامل تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اپنی ماں کی گواہی بھی انہوں نے گود میں دی تھی۔ ایک معصوم بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ جاری کیے۔ تو اس سے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی کس قدر تلقین ملتی ہے۔ جیسے جسم کے لیے سانس ضروری ہے، روح کے لیے نماز اور مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ زندگی کے آخری لمحے تک ساتھ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے معجزے کا ذکر آیت نمبر 30 سے 33 کے درمیان فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تو گود میں موجود ننھے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ جیسے سچائی کا سورج بادلوں کو چیر کر نکل آتا ہے، اللہ نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ اگر آپ سچے ہیں تو پریشان نہ ہو، آپ کی صفائی اللہ خود دے گا، بس صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ بدکار اولاد اور نماز کے ضیاع کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف یعنی نافرمان لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ عنقریب تباہی سے ملیں گے۔ یہاں اللہ نے تباہی کی جڑ نماز چھوڑنے اور خواہشات کی پیروی کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں برباد نہ ہوں تو ان میں نماز کی محبت پیدا کریں۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ اب نماز سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ نماز بس وہ اشارے پورے کر دیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ جیسے قرآن جو ہے وہ اب آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہی ہیں، خلاصہ ہی حالانکہ ہے لیکن اس میں بھی اتنا کچھ مل رہا ہے۔ نماز کا ترجمہ سیکھیں، درد دل سے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا نماز میں سکون کیسے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنا سکون ہے، اتنی شفا ہے، رونا آتا ہے نماز میں، لیکن ہمیں تو نہیں آتا، مجھے تو نہیں آتا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں نا، اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو نماز کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو اس الفاظ کے پیچھے کا درد معلوم نہیں ہے۔ آپ نماز کا ترجمہ کیجئے، یاد کیجئے، سمجھیے۔ اس کا کورس بھی الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے تحت جاری ہے۔ اگر آپ یہ بھی کورس کرنا چاہیں تو رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کی نماز بھی بہت زیادہ خشوع و خضوع والی ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ نماز میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کے بعد، خواہشات کے غلام بننے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 سے 91 کے درمیان شرک کی سنگینی کا بیان فرماتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے بندگی میں ہے۔ اللہ کی توحید پر کبھی سمجھوتا نہ کریں، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کی اولادیں بنائی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا، انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ میں بار بار پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، اللہ کی قدرت پر غور کر لیا، آپ کبھی بھی شرک جیسی لعنت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں شرک جیسی نجاست سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں رحمان کی محبت کا انعام۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان یعنی اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جتن کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے خوش کرو، میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دوں گا۔
शोहरत और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, अल्लाह की बंदगी से मिलती है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जमीन वालों में उसकी मोहब्बत फैला दी जाती है। आपने देखा जो दीन के रास्ते में चलते हैं कितनी इज्जत मिलती है उनको, दिलों में मोहब्बत आ जाती है। हम उन्हें जानते नहीं होते, मिले हुए नहीं होते, फिर भी उनके लिए दुआएं निकलती हैं, उनका एहतराम होता है। हम कभी भी उनको तू कह के नहीं पुकार सकते। उलमाए दीन के अल्लाह ने इतना मुकाम किस वजह से रखा? क्योंकि वो अल्लाह के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अल्लाह के लिए दूसरों को दीन समझाते हैं, तो अल्लाह भी लोगों के दिलों में खुद उनकी मोहब्बत और इज्जत डाल देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी मकाम व मर्तबा है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी आप किसी महकमे में चले जाएं, किसी पोस्ट पे चले जाएं, उस महकमे के अलावा दूसरे महकमे वाला उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसका हुक्म नहीं मानेगा। बिलफर्ज कोई फौज में है तो फौज वाले उसका आर्डर मानेंगे, कोई पुलिस में है तो पुलिस वाले उसकी बात को समझेंगे, कोई टीचर है तो स्कूल वाले जो है या इदारे वाले उसकी बात को समझेंगे और उसके हुक्म को जो उसके मातहत लोग हैं वो मानेंगे। कोई भी अपने महकमे में अपने से ऊपर वाले दर्जे वाले को हुक्म नहीं दे सकता। अगर कोई एक जिले का ऑफिसर है तो वो दूसरे जिले में जाकर हुक्म नहीं चला सकता, उसकी इज्जत उस दूसरे जिला में लोग उस तरह नहीं करेंगे। अगर कोई एक मुल्क का जो है वो ऑफिसर है तो वो दूसरे मुल्क में जाए तो उसको वो वाली वैल्यू नहीं मिल सकती। लेकिन एक वाहिद दीन वाले हैं, जो दीन को बुलंद करने वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वो किसी इदारे में चले जाए, वो किसी शहर में चले जाए, उनको बराबर की इज्जत मिलेगी, बराबर की मोहब्बत मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी गई है। तो अल्लाह के रास्ते में चल कर देखें, अल्लाह से मोहब्बत करके देखें, फिर आपको अपने लिए इज्जत शोहरत मांगनी नहीं पड़ेगी, अल्लाह खुद फैलाएंगे। इसके बाद सूरह ताहा जो है वो स्टार्ट हो जाती है सूरह मरियम के बाद, आयत नंबर 1 से 135 तक। वैसे तो सूरह मरियम बहुत खूबसूरत है सूरत है, अगर हम इसको ही तफसील लेकर चले तो बहुत लंबी चली जाए। मुख्तसर खुलासे के तौर पे हम इस पारे को मुकम्मल करते हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 1 से 135 तक इस पारे में मौजूद है। आयत नंबर 1 से 4 तक कुरान सुकून का जरिया, बोझ नहीं है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, बल्कि ये तो डरने वालों के लिए नसीहत है। जैसे अंधेरे में कोई टॉर्च बोझ नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाली नेमत होती है, वैसे ही कुरान जिंदगी को आसान बनाता है। कुरान को बोझ समझकर नहीं बल्कि जिंदगी का सुकून समझकर पढ़ना सीखें। कुरान का अदब इतना कर लिया जाता है कि उसको लपेट लपेट कर बुलंद रखा जाता है, उसको लोग नापाक हाथ नहीं लगा रहे, उसके गलाफ तक को नहीं छूते, उसको चूम चूम कर ऊपर रख रहे, उसकी तरफ कमर नहीं करते। लेकिन उनसे पहली आयत के मुतल्लिक ही पूछ लिया जाए तो कोई पता नहीं कि पहली आयत में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है। उस अदब और ताजीम का क्या फायदा कि आपने उस किताब को जो है वो संभाल संभाल के रख दिया। एक बहुत खूबसूरत मिसाल किसी ने वाकया जो है वो सुनाया था किसी औरत का, कि एक बूढ़ी औरत थी और वो अनपढ़ थी, यानी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती थी। उसका बेटा जो है वो बाहर के मुल्क चला गया कमाने के लिए। अब पीछे उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई, उसने लोगों के जरिए उसको खत लिखवाए और बताया कि मेरी जो है हालत इस तरह की है, तो बेटा मेरे लिए इलाज के लिए कुछ पैसे कुछ रकम भेज दो। अब बेटे को जब किसी ने खत पहुंचाया तो उस बेटे ने वहां से अपनी माँ के लिए खत भी लिखा और साथ में उसके लिए जो है वो पैसे भी ट्रांसफर किए। अब जब वो उसके पास पहुंचे तो उसने क्या समझा, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती थी, उसने क्या समझा कि शायद ये उसने खत का जवाब लिख के ही भेज दिया है, ये तो अंग्रेजी है मैं नहीं जानती। उसने उसको चूम चाट के जो है मोहब्बत के अंदाज में बेटे की मोहब्बत पे उसको रखा, चलो बेटे ने जवाब तो दिया है, पैसे नहीं भी भेजे। अब उसे ये नहीं मालूम था कि वो पैसे नोट सिक्कों की शक्ल में नहीं आए, वो इस शक्ल में आए हैं। अपनी और अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए इंस्टीट्यूट के बेहतरीन असातिज़ा से नाज़रा हिफ्ज़, तजवीद, तफसीर और मुख्तलिफ इस्लामिक कोर्सेज के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। क्योंकि वो बाहर के मुल्क से उसने भेजा। अब उसने क्या किया, अपने संदूक में उसने संभाल के जो है वो रख दिया कि मेरे बेटे की तरफ से, और खुद इसी तरह बगैर पैसों के इलाज न करवा सकी और वो दुनिया से चली गई। बाद में उसके बेटे को बड़ा अफसोस हुआ, कर देखा तो उसके संदूक से जो है वो निकला और वो कई, उस दौर की रकम में भी वो कई लाख बनती थी, यानी इतनी खुली रकम उसने भेजी थी अपनी माँ के लिए। लेकिन अफसोस इस बात पे कि वो उसको पढ़ न सकी। उसने इज्जत तो बड़ी दी, उसने ताजीम तो की बेटे की मोहब्बत में रख कर संभाल कर, मोहब्बत की निशानी उसकी यही थी कि उसने संभाल के रखा उसको। लेकिन जब बाद में लोगों ने पढ़ा तो इतनी बड़ी रकम थी।
تو یہی وہ مثال ہے ایک قرآن کے لیے کہ اگر آپ قرآن کو غلاف میں لپیٹ لپیٹ کر بلند رکھیں اور کمر بھی نہ کریں اس کو، لیکن آپ اس کو کھول کے نہ پڑھیں، تو اس عورت کی طرح اس قرآن کے ساتھ آپ بھی مت کریں کہ آپ سیکھیں ہی نہ، پڑھیں ہی نہ اس کو، اور پھر بعد میں تعظیم کے لیے اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں جیسے وہ عورت چلی گئی۔ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ایسی مثالوں سے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ میں اس قرآن کو انشاءاللہ سمجھ کے پڑھوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 11 اور 14 کے درمیان اللہ کی محبت اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ اللہ نے حکم دیا میری ہی عبادت کر اور میری فریاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ اگر نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہا تو سمجھے کہ ہم سے ورزش کر رہے ہیں۔ نماز کو ملاقات سمجھ کر پڑھیں۔ نماز کے لیے ایک مومن کو ایسے تیار ہو کے جانا چاہیے جیسے آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہوں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو بہت زیادہ بلند مقام والے بندے کو چھوڑیں، آپ کو صرف آپ کا ٹیچر، آپ کے استاد نے ملنا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ میری اس سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا آپ جس حال میں کچن میں اور یہ گندے حالت میں پھر رہے ہیں، کیا آپ اسی حالت میں چلی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ اسپیشل نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، اچھا سا تیار ہوں گے، پھر ہم جا کے ملاقات کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت بلند مقام والے بندے سے ملنا ہو، کسی سیاسی شخصیت سے ملنا ہو، کسی بلند مقام والے سے، تو کیا آپ اس حالت میں جاتے ہیں جس حالت میں آپ مصلی پہ جاتے ہیں؟ مصلی میں اکثر عورتیں دوپٹہ اور ہے، قمیض اور ہے، چہرہ جو ہے وہ ایسے ہی بس ٹپک رہا ہے، وضو کیا ہے تو منہ سے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، وہی ادرک لہسن کے پیسٹ کی کچن سے نکلا اور وہی خوشبو، اور اسی میں ہی مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے جتنا کسی دوسرے سے ملاقات کے لیے کرتے ہیں؟ تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ سے، جو کائنات کا مالک ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس اتنے بڑے بادشاہ و شہنشاہ سے ملاقات کے لیے اس حالت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو، اللہ کے ہاں ملنے کے لیے زینت اختیار کریں۔ تو اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی زینت اختیار کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گھبراہٹ میں دعا کی طاقت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب آیت نمبر 25 سے 28 کے درمیان کہ جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ وہی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے وقت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیبت طائی کر دی۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ امتحان سے پہلے یا کوئی مقرر سٹیج پر جانے سے پہلے یہ ڈر رہا ہو تو یہ دعا جادو جیسا اثر کرتی ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے تو دیکھیں، کسی بھی مقام پہ آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زبان کی گرہیں کیسے کھلتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان ماں کی ممتا اور اللہ کی پلاننگ کا ذکر ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق پہ ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ایک ماں کا اپنے بچے کو لہروں کے حوالے کرنا کتنا مشکل ہوگا، مگر اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اپنی پیاری چیز سے دور کرتا ہے تاکہ اسے بہتر بنا کر واپس لوٹائے۔ اللہ کی پلاننگ پر بھروسہ کیا کریں۔ اللہ کی پلاننگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، جو ہمیں دیکھنے میں مشکل فیصلہ لگ رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا، لیکن اللہ نے اسی دشمن فرعون کے گھر میں پہنچا کے وہاں پہ پالا اور بڑا کر کے اسی کے مد مقابل کھڑا کر دیا اور پیغمبر جیسا رتبہ عطا فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیر۔ مایوس ہو کے مت بیٹھ جایا کریں کہ یہ ہو گیا، اف اللہ یہ ہو گیا، میرے لیے تو مشکل ہو گئی زندگی، آگے پتہ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ تو ہونا ہی ایسا ہے۔ یہ سب جملے ختم کر دیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں جیسا حوصلہ پیدا کیجئے اور اس مثال کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 سے 50 کے درمیان جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں فرعون کے غرور اور موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر۔ اس سے پچھلی آیات میں جو ہے وہ آیت نمبر 43 اور 44 کے درمیان بھی وہ ذکر تھا کہ فرعون سے نرم گفتگو کا حکم دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے مگر اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے۔ فرعون جیسے ظالم سے بھی نرمی کا حکم ہے تو ہمیں اپنے والدین، اپنے ماتحتوں اور دوسرے لوگوں سے نرمی کتنی کرنی چاہیے۔
دعوت دین اور اصلاح کے لیے زبان کی مٹھاس سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کی زبان نرم ہے، میٹھی ہے، چاہے سامنے کتنا ہی برا آدمی کیوں نہیں، کتنا ہی دشمن آدمی کیوں نہیں، آپ کی زبان بہت بڑا جادو کا اثر رکھتی ہے۔ آپ اپنی مٹھاس کے ذریعے سے بہت کچھ فتح کر سکتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان کے ذریعے جو فتح کیا جاتا ہے وہ تلوار کے ذریعے بھی فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو زبان آپ کا بہترین ہتھیار ہے اگر آپ اس کو درست استعمال کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 50 کے درمیان فرعون کے غرور اور موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر ہے کہ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی، پھر ہدایت دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آنکھ کو دیکھنے کی اور پرندے کو اڑنے کی ہدایت بھی کس نے سکھائی؟ اللہ نے دی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر غرور نہ کریں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور ڈیزائن ہے۔ جو بھی کامیابی ہے، جو بھی سب کچھ ہے، اللہ کی طرف نسبت کرنا سیکھیے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 70 سے 72 کے درمیان جادوگروں کے سجدے کا ذکر ہے۔ جب جادوگروں نے معجزہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو جو کرنا ہے کر لے، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ عصا، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑے بڑے جادوگروں کو اس نے بلایا۔ اب جادوگروں نے اپنی رسیاں جو ہے وہ پھینکی، سانپ بنائے اور نظر بندی کے ذریعے جیسے انہوں نے اپنے جادو دکھائے، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی اور وہ ان سب سانپوں کو کھا گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ واقعی پیغمبر ہے۔ اے فرعون تو جو مرضی کر لے، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت میں ہمیں ایمان بچائے گا۔ اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جیسے شیشہ تپ کر ہیرا بن جائے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ جان کی پرواہ ہی نہ رہی۔ سچا ایمان آنے کے بعد انسان دنیا کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے 91 کے درمیان سامری کا فتنہ اور بچھڑے کی پوجا کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو سونے کے بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ یعنی نعمت سونا جب فتنے میں بدل جائے تو وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اپنی دولت اور زیورات کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا ہولناک منظر اور عاجزی کا ذکر۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، تم سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ ذرا سوچیں کہ وہ رب جس کی زمین پر آج ہم چیخ چیخ کر گناہ کرتے ہیں، کل اسی کے سامنے سب کی آوازیں بند ہو جانی ہے۔ آج اپنی آواز میں عاجزی پیدا کریں اس سے پہلے کہ کل خوف کی وجہ سے آواز نکلنا بند ہو جائے۔ اور خوف تو ہر ایک کو ہوگا۔ جو ہم کام کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو جائے تو کیا ہم یہ سب کریں؟ اللہ کو بھول چکے ہیں نا، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق کھائے، اسے پتا ہو کہ یہ حق سب مجھے دینا پڑے گا اپنی نیکیوں کے بدلے، تو پھر کیا کوئی کرے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ جائے تو یہ معاشرہ سدھر جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم میں اضافے کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، یا رب۔ اس طرح سے آپ پکار کر دیکھیں اللہ کو۔ اللہ پیغمبر کو سکھا رہے ہیں رب زدنی علما کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو ہم کیوں نہ یہ دعا مانگیں؟ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بڑھانے کی جو ہے وہ تلقین نہیں کی، بلکہ علم بڑھانے کی دعا سکھائی۔ تو سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہ کریں۔ علم ہی وہ نور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم وظیفے مال کو بڑھانے کے لیے اور مسائل دور کرنے کے لیے تو پوچھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن کبھی علم کو بڑھانے کے لیے، عمل کو بڑھانے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ تو یہ دعا پیغمبر کو سکھائی گئی دعا ہے، ہمیں بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ شیطان کے پہلے دھوکے کا ذکر فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی اور بادشاہت۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا تھا کہ کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی بادشاہت کا پتہ نہ تجھے کبھی پرانی نہ ہو۔ شیطان نے جو ہے وہ ہمیشگی کا، لمبی زندگی کا انسان کو جو ہے نا وہ وسوسہ دیا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی بادشاہت کا اور اونچے مرتبے کا، مقام کو حاصل کرنے کا لالچ۔ شیطان آج بھی انسان کو لمبی زندگی کا لالچ دے کر گناہ کرواتا ہے کہ ابھی بڑی پڑی ہے جی ہم کر لیں گے۔
تو یاد رکھیں یہاں سب کچھ فانی ہے، شیطان کے اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ ابھی توبہ کے لیے بہت وقت پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں اسی لمحے آپ نے گناہ تو کر لیا، توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو، ہر وقت گناہ سے ڈرتے رہیں۔ آیت نمبر 124 میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر سے غفلت کا انجام فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی سزا۔ اچھا، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر میں نے پچھلی کلاس میں جو ہے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، پچھلی سے پچھلی کلاس میں، کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تسبیحات ذکر ہے، ذکر یاد کو کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی قدرت پر غور کرنا، پیغمبروں کا ذکر، ان کی زندگیوں کا ذکر، قرآن کو پڑھنا، یہ سب چیزیں سمجھنا اور پھر ان کے ذریعے سکون حاصل کرنا، حوصلہ مل جاتا ہے، پھر سکون ملتا ہے۔ وہ تفصیل سے میں نے اس میں آپ کو سمجھایا تھا، یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی دنیا میں بھی معیشت اس کی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے، کم جو ہے مال کا رونا رو رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ چکے ہیں، معیشت اللہ نے تنگ کر دی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ انسان جس نے دنیا میں دین سے آنکھیں جو وہ بند کی ہوں گی اور پھیری ہوں گی کہ ٹھیک ہے جی دنیا میں ٹائم ہی نہیں ملتا دین کو پڑھنے کا، تو قیامت کے دن جب اللہ اندھا اٹھائیں گے، استغفر اللہ، جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے نا، ویسے ہی اللہ کی یاد کے بغیر انسان کروڑ پتی ہو کر بھی سکون کے لیے تڑپتا ہے۔ آج دیکھ لیں کروڑ پتی لوگ جن کے پاس بڑے بڑے مال و دولت ہے، کیا سکون ہے ان کے پاس؟ ان کو آپ دیکھنے میں بڑی لگژری لائف آپ کو نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں جا کر، ان کے پاس تنہائی میں جا کر پوچھیں اور دیکھیں کیا کیا چھپا کر بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ سکون طلب کرتے ہیں، سکون کے لیے گولیاں کھا کر سوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن اللہ کی طرف جو توجہ کرتا ہے، جو سجدوں میں رونا جانتا ہے، اس کے لیے بے چینی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں بے چینی ہو تو چیک کریں کہ ذکر الہی سے دوری تو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید اور رزق کے وعدے کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 132 میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں رزق دیتے ہیں۔ جس گھر میں نماز ہو وہاں رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، تو بچوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کریں، رزق اللہ خود دے دے گا۔ اب نماز کی پھر وہی بات کہ نماز وہ نہیں جو رٹا رٹائے الفاظ بولنے اور وہ پھر کہنا کہ نہیں اس کے بدلے کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ پہلے اپنی نمازیں چیک کریں، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کیا ہم نماز میں وہ ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، کیا نماز میں ہم جانتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں۔ تو ترجمہ تفسیر ضرور کیجئے قرآن کا بھی اور نماز کا بھی، تب آپ کی زندگیاں بدلیں گی۔ تو یہاں پہ 16واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے صبر جمیل، ہر پریشانی کے پیچھے اللہ کی مصلحت کو تلاش کرے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی اس میں مصلحت ضرور ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے جیسے زکریا علیہ السلام نے کی تھی اور کیسے قبول ہوئی۔ غصے کے وقت بھی لہجہ نرم رکھے چاہے سامنے والا کتنا ہی غلط ہو، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے سیکھا۔ اپنے گھر والوں کو پیار سے نماز کی طرف بلائیں اور روزانہ رب زدنی علما کی کثرت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پارے کی برکات عطا فرما، ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسی ہمت، مریم علیہ السلام جیسی پاک دامنی اور زکریا علیہ السلام جیسا یقین عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔